اور حکومت کی جانب سے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 33 بلز پاس کرائے گئے، جس کے بعد اب اپوزیشن نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جسٹس شائق عثمانی صاحب۔ شائق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شائق صاحب، اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے قانونی حیثیت کیا ہے اور آئین کیا کہتا ہے اگر اپوزیشن رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے عدالت سے؟ دیکھیے، آئین جو ہے اس میں جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے لیجسلیشن کا، قانون سازی کا، وہ آرٹیکل 70 ہے۔ اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک بل جو ہے یا پارلیمنٹ میں سے چل سکتا ہے یا سینٹ سے چل سکتا ہے، اور پھر سینٹ یا پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد پھر دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے۔ یہ طریقہ لکھا ہوا ہے آئین قانون سازی کا۔ لیکن ایک اور آرٹیکل ہے اس میں، آرٹیکل 72 پروسیجر ہے ایک جوائنٹ سٹنگ جو ہوتی ہے دونوں ہاؤسز، اور اس میں جو فیصلے جوائنٹ سٹنگ والے ہوتے ہیں وہ اس میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن آئین سازی کے لیے جوائنٹ سٹنگ نہیں ہے۔ اور یہ خاص کوئی بات ہو جس کے لیے آپ چلے جائیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک اس طریقے سے ایک دم en masse آپ 20-25 لیجسلیشن میں جا کے ڈال دیں دونوں ہاؤسز کے سامنے، تو وہ ایک آئینی طریقہ نہیں ہے ہر صورت۔ یعنی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو ڈبیٹ ہونی چاہیے دونوں ہاؤسز میں، اس کے بعد پھر اس کو پاس ہونا چاہیے، ورنہ تو بیکار ہو گیا یہ۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر میرے خیال میں اپوزیشن کو موقع ہے کہ وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ آئین سازی صحیح نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں جوائن کیا ماہر قانون شاہ خاور صاحب نے۔ شاہ خاور صاحب، عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن رابطہ کر سکتی ہے عدالت سے اور اس پہلو کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس پر صحیح طور پر بات نہیں ہوئی ان بلز پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو جسٹس صاحب نے فرمایا ہے یہ بالکل درست فرمایا ہے کہ آئین میں ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے ہے کہ کس طریقے سے قانون پاس ہوگا۔ پہلے ایک ہاؤس میں جائے گا، پھر اگر وہ اس کو اپروو کر دیتا ہے تو پھر دوسرے ہاؤس میں جائے گا۔ اگر وہاں سے اپروول نہیں ہوتی اور اس پہ وہ واپس بھیج دیتے ہیں ریکنسیڈریشن کے لیے، اور پھر بھی اگر قومی اسمبلی اس کو کرتی ہے تو پھر جب وہ ہاؤسز کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر اس صورت میں جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں کہ جب ایک بل اگر فرض کریں قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوا ہے، انہوں نے پاس کر دیا اور سینٹ نے اس کو پاس نہیں کیا اور ان کو واپس بھیج دیا، اس کے بعد پھر سے قومی اسمبلی نے کر دیا، تو پھر اس سچویشن میں جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ابھی جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اتنی زیادہ بل جس کی کسی بھی ہاؤس میں بحث نہیں ہوئی اور اس کو آپ نے ایک جوائنٹ سیشن میں ان کو پاس کروا لیا، تو یہ ایک آئین سے انحراف ہے بالکل۔ اور یہ چونکہ جب کوئی بھی چیز آئین سے ہٹ کے کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی لیجسلیشن کے اوپر بالکل نوٹس لے سکتی ہے، اور اس میں بالکل وزن ہے اپوزیشن کے اسٹانس میں کہ یہ آئین کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور اس میں جو طریقہ کار ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو خاصی جو ہے وہ پذیرائی ملے گی۔ اپوزیشن عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ شاہ خاور صاحب آپ کا اور شائق عثمانی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔